بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں IH وائس۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ انسان کسی بھی مذہب کا ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان گزرے ہیں یا موجود ہے یا آنے والے ہیں، تمام لوگ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ موت کے بارے میں تمام لوگوں کا یہ متفق علیہ رائے ہے کہ یہ سب کو آنی ہے۔ اب جب بندہ مر جائے تو اس کے ساتھ قبر میں کیا چیز جائے گی؟ اس کی اولاد، اس کی مال، اس کا اچھا عمل یا اس کا برا عمل؟ یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم احادیث شریف کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بخاری و صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ میت کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہے، تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے اور باقی دو چیزیں واپس لوٹ کر آتی ہے۔ اس کا اہل اور اس کا مال واپس آتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ اب یہاں غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں میں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ اس کا عمل ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، خواہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہے یا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مخالف ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیے کہ یہ مال اور یہ دولت اور یہ اہل و عیال ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی۔ جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گی وہ ہمارا عمل ہے۔ نہ کفن میں انسان کا جیب ہوتا ہے کہ وہ جیب میں اپنے ساتھ کچھ مال لے کر اس مال کی عوض وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے عذاب سے ہمیں صرف ایک ہی چیز قبر میں بچا سکتی ہے اور وہ چیز ہے ہمارا اچھا عمل۔ معزز ناظرین، قبر ایک ایسی جگہ ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا وہ جہنم کی کائیوں میں سے ایک کائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال ایسے کریں کہ جس پر ہم اللہ اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اپنے ساتھ قبر میں ایسے اعمال لے جائیں کہ جو ہمارے لیے باعث شفاعت بنے، نہ کہ باعث وبال بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہماری چینل IH وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔